بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ جی ایک اہم مسئلہ ہے قربانی کے جانوروں کے متعلق، چونکہ قربانی گزر چکی ہے لیکن بہت سے لوگوں کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر خوب موٹا کر لیا کرو، کیونکہ یہ جانور پل صراط پر یا جنت میں تمہاری سواریاں ہوں گے۔ تو آیا واقعی کوئی اس طرح کی حدیث موجود ہے یا یہ صرف کوئی اس کا درجہ موضوع کا من گھڑت کا ہے یا ضعیف کا ہے، یا آیا یہ اس طرح کی حدیث بیان کرنا یہ درست عمل ہے یا درست عمل نہیں ہے؟ تو اس کے متعلق یہ ہے کہ یہ حدیث، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ مذکور ہے لیکن اس میں چند ایک راوی جو ہیں وہ بہت زیادہ ضعف کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اس روایت کو علماء کرام نے اس کی سند میں کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ ضعیف یا شدید ترین ضعیف ہے، یہ حدیث شدید ترین ضعیف ہے۔ تو اس کے ایک راوی ہیں یحییٰ بن عبید، تو ان کے متعلق بھی محدثین نے کلام کیا ہے لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث موضوع ہے، لہذا یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث غیر معروف ہے اور ہمارے علم کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح اس عبارت سے یہ مذکورہ روایت جو ہے نا وہ موضوع ہونا یہ ثابت نہیں ہوتا، کسی محدث کا قول نہیں ہے، بلکہ یہ ابن الصلاح، یہ ایک محدث ہیں، ان کا قول ہے کہ اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ ان کے قول کے مطابق یہ ہے کہ جی یہ ہم اس کی سند سے واقف نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ضعیف یا شدید ضعیف کہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ حدیث کیا ہے یہ میں آگے بیان کروں گا۔ اب یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث اگر ضعیف ہو یا شدید ترین ضعیف ہو تو اگر فضائل کے جو ہے وہ معاملے میں پیش کی جا رہی ہو تو وہ پیش کی جا سکتی ہے، کیونکہ اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ مسائل پر نہیں ہوتا۔ تو فضائل کے مرتبے میں اس کو بیان کرنا درست ہے، لیکن آخر میں یہ بات ضرور بتا دی جائے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، آگے یہ جو حدیث کیا ہے، تو کنز العمال کی یہ حدیث ہے۔ کنز العمال کے اندر یہ لکھی ہوئی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی قربانیوں کو خوب قوی کیا کرو، یعنی کھلا پلا کر، کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ تو اب یہ سواریاں ہوں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں کہ ایک تو یہ کہ یہ جو قربانی کے جانور ہوں گے یہ خود سواریاں بن جائیں گے، اور اگر کئی جانور ہوں گے تو سب کو ملا کر ایک بہترین سی سواری مل جائے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایک ایک منزل جو پل صراط پر گزر رہے ہوں گے تو ایک منزل ایک سواری، ایک منزل دوسری سواری، ایک منزل تیسری سواری۔ اور یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ قربانی کے جانوروں کی جو بدولت، قربانی کے جانوروں کی برکت سے وہاں پر پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اور کنز العمال میں ایک حدیث اس مضمون کی یہ ہے کہ سب سے افضل قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجہ کی ہو، وہ خوب موٹی ہو، اور ایک حدیث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ قربانی وہ ہے جو اعلیٰ درجے کی ہو اور خوب موٹی ہو۔ تو بہرحال آگے شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا ہے وَالضُّعْفُ غَيْرُ مُضِرٍ فِي الْفَضَائِلِ، کہ جو یہ حدیث کا ضعف ہے فضائل میں یہ ضرر نہیں دیتا، مطلب کہ فضائل کے معاملات کے اندر، فضائل کے مناقب کے اندر جو ہے ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ فضائل بیان کرتے ہوئے کوئی بھی ضعیف حدیث ہو تو اس کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر کسی مسئلے کا دار و مدار نہیں ہوتا، لیکن آخر میں یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ ایک شدید ترین ضعیف حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، تاکہ لوگ اس کے اوپر کوئی شرعی مسئلہ نہ بیان کر لیں۔
اور سب سے بہتر یہ ہے کہ اس حدیث کو بیان ہی نہ کیا جائے، یہ سب سے بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی نے فضائل کے اندر یہ حدیث بیان کر دی ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کے اوپر نقد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ آخر میں کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔